ہمارے مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے کربلا کے عامر شاہ میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ماتم داری ذوالجناح اور علم قرآن سے دکھاؤ، تو انہوں نے کہا تھا جہاں تراویح کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس سے اگلی آیت ماتم کی ہے۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مسلک بعد میں بنے ہیں۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب نے بیان دیا ہے فیس بک کے اوپر کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے ماتم کیا ہو تو ہمیں کسی کتاب سے دکھاؤ تو ہم بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا کچھ عقل کے ناخن لو، امیر المومنین کی شہادت 36 ہجری کو ہوئی ہے، کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے، تو کہاں سے ماتم کرتے علی علیہ السلام؟ دیکھیں عقل ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ابتداءً عرض کرتا ہوں سب کے سامنے کہ اگر میری بات سے کسی کو کوئی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے یا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ذرا بھی جھجکے نہیں، پرچی پہ لکھ کے لا کے دیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق ہو، میں اگلے دن جواب دوں گا اس کا۔ اس لیے کہ جو جواب نہ دے وہ جاہل ہوتا ہے، جو پڑھ لکھ کے آتا ہے اسے جواب دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی ایک سوال سامنے آیا ہے، میں اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے، یزید بھی مر گیا، اس کے ساتھی بھی مر گئے، کربلا والے بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ آپ اس کو روزانہ تذکرہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑیں، ہر ایک اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا ہم بالکل چھوڑ دیتے اگر قرآن میں اللہ نے قابیل پر لعنت نہ کی ہوتی۔ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، ہم مجلسیں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر تم تراویح میں اور نماز میں قابیل پر لعنت کر سکتے ہو تو ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے قاتلان حسین پر لعنت کیوں نہیں کر سکتے؟